الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقربنا وفريدنا ونجامنا وأولانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم العظیم. حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور حضور کی بارگاہ میں یہ پاک کا باوت بلند نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے بزرگوں دوستوں، آج کی محفل جس کو نسبت ہے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات سے، اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ المناک واقعہ. ہر سال ہم اس واقعے کو سنتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں جب بھی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ بڑے بدنصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے انہی کی اولاد پر انہوں نے تیروں کی بارش کری، تلواریں چلائی، ان کے خون کو کربلا میں بہایا. اہل بیت کی شان میں بے شمار احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کیسے لوگ تھے کہ جو اہل بیت کی فضیلت کی احادیث کو بھی جانتے تھے، لیکن جب آنکھوں پر دنیا کی پٹی بن جائے، جب آنکھوں پر اقتدار سوار ہو جائے تو پھر انسان کسی چیز کو نہیں دیکھتا. جب دین پر دنیا غالب آ جائے تو انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہی ان بدبختوں نے کیا. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ رفعت قدسیہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کری، پھر ان دونوں سے یعنی حسین کریمین سے محبت کری، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کری، ان کے والد علی کرم اللہ وجہ سے محبت کری، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا. قیامت میں جنت میں میرے درجے میں ہوگا. ہم بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن کسی عبادت کی صلہ یہ نہیں دیا گیا. ہاں جنت ضرور ملے گی. جنت کا کون سا درجہ ملے گا نہیں معلوم. آپ حج کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، عمرہ کر لیں، روزے رکھ لیں، جنت کا وعدہ ضرور ہے. لیکن یہ ایسا عمل ہے، ان نفوس قدسیہ کی محبت یہ ایسا عمل ہے کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں ہوگا جو شخص ان لوگوں سے محبت کرے گا.
اور سرکار جنت کس درجے میں ہوں گے؟ جنت الفردوس، جو سب سے زیادہ بلند درجہ ہو۔ اس حدیث سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے ان سے محبت کری میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے دل میں بغض رکھتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ کون کون سی حدیثیں بیان کی جائیں ان اہل بیت کی فضیلت میں؟ یہ وہ پیارے حضور کے سادات ہیں۔ ایک عید کے موقع پر اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے، کم عمر ہیں کہ امی جان مدینے کے اور بچوں کے والدین نے ان کے نئے کپڑے بنائے ہیں، کل عید ہے ہم کیا پہنیں گے؟ حضرت خاتون زہرا بچوں کا یہ مطالبہ سن کر پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بچوں کو تسلی دی، نہیں بیٹا کل انشاءاللہ تم بھی نیا جوڑا پہنو۔ بچوں سے تو وعدہ کر لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئی، الہ العالمین تیری بندی فاطمہ نے بچوں سے وعدہ تو کر لیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ بچے کیا پہنیں گے؟ تو میرے اس وعدے کی لاج رکھ لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا اپنے رب سے تعلق دیکھیے، ان کی عبادت اور عیادت، ان کا تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے رب العالمین ان کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اگر وہ دعا کرتی ہیں الہ العالمین میرے بیٹے کو اس آزمائش سے بچا دے، یقیناً رب العالمین کی دعا کو قبول کرتا۔ علی مرتضیٰ بھی جانتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، لیکن سب نے ایک ہی دعا کری، اور وہ دعا یہ تھی کہ جب حسین پر مصیبت اور علم کے آثار نمودار ہو، اے اللہ ان کو صبر عطا فرما۔ حضرت فاطمہ زہرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، الہ العالمین وعدہ کر لیا، اب اپنی اس بندی کی لاج رکھنا۔ صبح فجر کے بعد دعا سے فارغ ہوتی ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کہا کون ہے؟ کہا اہل بیت کا درزی ہوں، بچوں کے لیے جوڑے لایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا حضرت امام حسن کو بھیجتی ہیں، دروازے سے لے کر 2 جوڑے لے کر آتے ہیں، والدہ کی خدمت میں پیش کیے، والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹا میں نے تم سے کہا تھا نئے جوڑے پہن لو، جاؤ نماز پڑھنے۔ نماز کے بعد جب میرے آقا مولا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ گھر پر آنے والا کون تھا جانتی ہو؟ کون جوڑے لے کر آیا تھا؟ جبریل تھا، رب العالمین نے تمہارے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے بھیجے۔ اندازہ لگائیے ان کی فضیلت کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ رب العالمین جنت سے ان کے لیے جوڑے بھیج رہا ہے۔ رب العالمین کے کتنے محبوب تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مالیت میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سرکار آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کے چہرے کو چوما، پیار کیا، پھر اس کو گود سے اتارا۔ صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش نصیب بچہ کون ہے جس سے اتنی پیار اور شفقت؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ میرے بیٹا حسین کا دوست ہے، یہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ حسین کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں پر مل رہا تھا، یہ میرا محبوب ہے، اور قیامت کے دن میں اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ اندازہ لگائیے جو امام حسین سے محبت کرے تو اس کے والدین کی حضور شفاعت کا ذمہ لے رہے ہیں۔ ایسے نفس قدسیہ جن پر غم کو عدم کے پہاڑ پر تھے، لیکن استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ واقعہ تو طویل ہے، ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کی وجوہات کیا ہیں؟ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت پر بیٹھ گیا تو اس کو 3 لوگوں سے خطرہ تھا، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے فوراً مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ سب سے بیعت لو، لیکن ان تینوں سے بیعت لینا ضروری ہے۔
اسے معلوم تھا ان میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا تو عوام میرے خلاف ہو جائے گی. اپنے کرتوت بھی جانتا تھا، فاسق و فاجر بھی تھا، شرابی بھی تھا. یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے امیر المومنین میں کوئی مسلمان مانتا نہیں تھا. آج تو ہم بدنصیب ہیں کہ ہمارے سربراہان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. فاسق و فاجر بھی ہیں اور دوسرے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن اس وقت عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین وہ ہوگا جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا، جو دین اسلام پر استقامت رکھتا ہوگا، جو عدل و انصاف کے اندر ماہر ہوگا اور انصاف کا نظام قائم کرے گا، اس کو امیر المومنین مانیں گے. لوگ سرکار کا دور بھی دیکھ چکے تھے، صدیق اکبر کا بھی دور دیکھا، فاروق اعظم کا بھی دیکھا، عثمان غنی کا بھی دیکھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ بھی دیکھا کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو عدالت میں خود پیش کر دیا. ایسے امیر المومنین، ایسے تقوی والے لوگ جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں اور دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتی تھیں. لیکن یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں جدید میں. خطرہ اس کو یہی تھا کہ یہ تین لوگ اگر بیعت نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت ہو جائے، میرے تخت کو خطرہ پیدا ہو جائے. اس نے یہ حکم دیا اور یہ پیغام حضرت امام حسین تک پہنچا. باتوں کو مختصر کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا. آپ نے اس بات سے انکار کر دیا. بار بار یہ پیغام آپ کے پاس آتا رہا، آپ انکار کرتے رہے. مدینے میں رہنا آپ کا مشکل کر دیا. حضرت امام حسین نے مکہ معظمہ جانے کا قصد کیا. وہاں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی کہ امام علی مقام آپ یہاں تشریف لے آئے، یہاں آپ محفوظ بھی ہوں گے، یہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بھی تیار ہیں. حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے سرکار کی خدمت میں پہنچے. اس لمحے کو تصور میں لائیے جس مدینے میں بچپن سے لے کر جوانی حضرت امام حسین نے گزاری. جب ہم اپنے کسی شہر کو چھوڑتے ہیں تو دل میں ایک افسوس ہوتا ہے. ہر کسی کو اپنی جائے پیدائش سے محبت ہوتی ہے، کوئی اس جائے پیدائش کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن یہاں پر پہلے بیت کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، مجبور ہو گئے اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رہنا یا مشکل ہے، اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں ایسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جو دین کا دشمن ہو. مجھے اجازت عطا فرمائیے. آنسو کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا اور مکہ تشریف لے گئے. جہاں پر اکابر صحابہ موجود تھے وہاں آپ رہنے لگے. کوفیوں کی طرف سے خطوط آئے. روایت میں آتا ہے کہ 15,000 خطوط حضرت امام حسین کے پاس پہنچے اور اس میں سب میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے، امیر المومنین نہیں مانتے. پھر آخر میں خطوط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے ہم تو تیار تھے لیکن امام حسین نے آ کر بیعت نہیں کیا. ہم مجبور ہو جائیں گے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر. جب وہ خطوط اکابر صحابہ کو دکھائے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو کوفیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. کوفہ یہ وہ بے وفا لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے والد کے ساتھ بھی کی. اب آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر میں نہیں جاتا تو اللہ کیا جواب دوں گا. یہ اہل بیت کی اپنے دین سے محبت تھی اور خشیت الہی. جب یہ کہا مجبور ہوئے انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کسی سفیر کو پہلے بھیج دیں، وہ حالات کا جائزہ لے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں. حضرت مسلم عقیل گئے جہاں پر ان کے ہاتھ پر پہلے ہی بھی 15,000 کو انہوں نے بیعت کری ہے. مجمع لگ گیا. روز کسی نہ کسی گھر میں ان کی دعوت کا اہتمام ہونے لگا. مسلم عقیل نے دیکھا کہ بہترین ماحول ہے،
اب امام علی مقام کو آنا چاہیے۔ جب یہ خبر جدید تک پہنچی، اسے نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے ان کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا اور اس کو کوفہ بھیج دیا۔ جب وہ کوفہ آیا تو اس نے کوفیوں کے بڑے بڑے، جن کو آپ چودھری کہہ سکتے ہیں یا قبیلوں کے سردار، ان کو دارالعمارت میں بلایا اور دھمکی دی اور خوف دلایا کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر یزید کی طرف سے ایک لشکر جرار آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ کے میزبان کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، آپ نے دارالعمارت کا محاصرہ کیا 40,000 افراد کے ساتھ۔ 40,000 افراد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، ان کے ساتھ آپ نے محاصرہ کیا، لیکن جب یہ دھمکی ان لوگوں تک پہنچی ایک ایک کر سب ہٹتے چلے گئے۔ مسلم بن عقیل نماز کے لیے باندھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، جب فنا پھیرتے ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگ پیچھے سے غائب ہیں۔ عصر کا وقت ہوا، نماز مکمل کی تو پھر آدھے ختم ہو گئے، آدھے غائب ہو گئے، چلے گئے۔ مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تو پیچھے کوئی نہیں۔ آپ حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے کہ کوفے کا ماحول بہترین ہے، یہ لوگ آپ پر جانثار کرنے کو تیار ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کے نزدیک کوفہ پہنچ جائے۔ اور وہ خط امام حسین تک پہنچ گیا اور یہاں پر کوفیوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے تنہا تنہا اسی کوفے میں پھر رہے ہیں جہاں پر آپ کے پیچھے پیچھے 10,000 کا لشکر پھرا کرتا تھا۔ مایوسی کے عالم میں یہ آپ کی شدت ہے۔ ایک گھر کے پاس آپ رکے، دروازے میں دستک کی، ایک خاتون باہر آئی جن کا نام توعا تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا، وہ پہچان گئی، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ کیا بات ہے، آج اکیلے کیوں ہیں؟ کہا کوفیوں نے بے وفائی کر دی، اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ میری کوئی پناہ گاہ۔ پانی بھی پلایا، اس نے اپنے گھر میں بھی رکھا، لیکن اس کے شوہر جو ابن زیاد کا غلام تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر کری اور اس گھر کا اس نے محاصرہ کیا اور آپ کو بینا بسلا کر دارالعمارت بلا لیا اور وہاں پر بلا کر اس سے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم تو امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، نماز رسول کی ہیں، ان میں تمام خوبیاں ہیں جو ایک امیر المومنین میں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سر قلم کر دیں گے۔ آپ شہادت کے لیے تیار تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دارالعمارت کی چھت پر لے جایا گیا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوفیوں سے خطاب کیا جن کا مجمع نیچے لگا ہوا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کری تھی، آج ان کے قتل کا تماشا دیکھنے آ گئے۔ آپ نے ان سے خطاب کیا کہ تم نے کیسی وفائی کی، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آج تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب میری شہادت کا وقت آ گیا، اب میری کچھ وصیتیں ہیں اس پر عمل کرنا۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب یہ مجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو میرے لاشے کو کفن دے کر عزت کے ساتھ دفنا دے۔ اور فرمایا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا کچھ قرض ہے، وہ قرض میرے سامان کو بیچ کر ادا کر دینا، اور امام حسین تک یہ خبر پہنچا دو کہ حالات بہتر نہیں ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے یہ کوفیوں سے کہا تو ابن زیاد نے پھر ان کو دھمکی دی کہ خبردار کسی نے یہ خبر امام حسین تک پہنچائی ہے، اور جس نے پہنچائی وہ پھر ہمارے اطاعت کا باعث بنے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوفی تو پہلے ہی بزدل تھے، ڈرے ہوئے تھے، بے وفا تھے، انہوں نے کون سی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اور دارالعمارت کی چھت سے ان کو نیچے پھینک دیا گیا۔ ظلم کی انتہا، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور جب یہ خط کے حالات بہتر ہیں، حضرت امام حسین مکے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔
2 या 3 ذیلحج کو حضرت امام حسین نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا. آپ اندازہ لگائیے حج میں کتنے دن باقی تھے؟ چند دن باقی تھے. امام حسین نے 40 حج کیے مدینے سے مکے تک پیدل، اور آپ مکے میں ہی موجود تھے. آپ حج کے لیے رک سکتے تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین نے حج کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے چھوڑا کہ جو جائے امن ہے، جہاں پر کسی کو مارنا بھی حرام ہے، یہاں پر اگر یزیدیوں نے مجھ پر حملہ کیا تو اس سرزمین کی بے حرمتی ہوگی. بہتر یہی ہے کہ کوفے والوں نے بلایا وہاں چلا جائے. 2 ہجری کو حج کے بغیر امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے. راستے میں یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں کہ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ کے راستے میں کھڑا ہے. کہا امام علی مقام آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے. میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. کہا کیسے چلے جائیں؟ کہا جب رات ہوگی تو آپ روانہ ہو جائیے گا. ابھی اتنے سارے 1000 کا لشکر موجود ہے، میں آپ سے باتیں گفتگو کرتا رہوں گا. شام ہوگی تو آپ روانہ ہو جائیے گا. روایت میں آتا ہے کہ رات ہوئی، حضرت امام حسین روانہ ہوئے. صبح ہوئی تو اسی مقام پر موجود تھے. اور وہ مقام کیا تھا؟ جب حضرت امام حسین نے پوچھا تو پتہ چلا کربلا. حضرت امام حسین نے فرمایا یہی ہمارا مقام ہے، اپنے خیموں کو یہی نصب کر دو، سامان یہی اتار دو، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. سرکار کی زبان سے بھی اپنی شہادت کا سن چکے. معلوم تھا کہ یہ امت آپ کو بے دردی سے شہید کرے گی. کربلا کا نام سن کر وہیں ٹھہر گئے. 72 مفروض قدسیہ کے ساتھ کربلا کے مقام پر یکم یا 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے. اس کے بعد یزیدی لشکر آنا شروع ہوئے اور کربلا کے اندر کھڑے ہونا شروع ہو گئے. 22,000 یہودی آپ کے مقابلے کے لیے آئے. اب اندازہ لگائیے 22,000 اور 72 مفروض قدسیہ کوئی مقابلہ ہے؟ اسلحے سے لیس ہے، ہر قسم کا ان کے پاس سامان ہے، ہر موجود ہے. یہاں پر 72 مفروض قدسیہ ہیں جن کے پاس صرف تلواریں ہیں. اس زمانے میں تلواریں ہر کسی کے پاس ہوتی تھی، ہر بندہ تلوار لے کر چلتا تھا. وہی اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو اقتدار کی جنگ تھی. حضرت امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. کوئی اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر جنگ کرنے نہیں جاتا، کوئی اپنے خواتین کو لے کر جنگ کرنے نہیں جاتا. آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، صرف اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں کہ جن صوفیوں نے مجھے بلایا ہے میں حجت تمام کر دوں اور ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر دوں تاکہ رب کے سامنے جواب دے سکوں. حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. خیمے بند ہو گئے. لشکر پر لشکر آتے رہے. 22,000 لشکر موجود. عمر بن سعد جو ان کا سب سلار تھا، ابن جاد کو پھر پیغام بھیجا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، وہ 72 ہیں، تم 22,000 ہو. کہا وہ 72 ضرور ہیں لیکن ہمارا مقابلہ شیر خدا کے بیٹوں سے، ہمارا مقابلہ عام فوج سے نہیں ہے، ان کے لیے مزید فوج کی ضرورت ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم کافی ہو. عمر بن صاحب نے بھی امام حسین کے پاس پیغام بھیجا اور پوچھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یا نہیں. آپ نے پھر انکار کیا، پھر بھیجا، پھر انکار کر دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خود کٹ جائیں گے، اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے. ہم خود گر جائیں گے، اسلام کو گرنے نہیں دیں گے. ہم خود اجڑ جائیں گے، اسلام کو اجڑنے نہیں دیں گے. ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. ہم فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. آج حسین نے اگر فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر دی، دنیا تو اسے مل جائے گی. اللہ کے کیا جواب دیا؟
ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ 7 تاریخ کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات سامنے موجود ہے، ایک قطرہ اہل بیت پی نہیں سکتے۔ کن پر پانی بند کیا گیا؟ ساقی کوثر کے نواسے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ساقی کوثر کے نواسے پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت میں سرکار کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے، کس کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیئیں گے۔ نواسے رسول کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین اس مصیبت کے وقت میں بھی استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، 9 تاریخ آئی، اہل بیت کی حالت عجیب ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سب پانی سے بھڑک رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر پیغام بھیجا احمد بن سعد نے کہ اب آپ کے پاس آخری موقع ہے، اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دیں تو یزید نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو گورنر بھی دے گا، مال و زر بھی دے گا، رہنے کے لیے جگہ بھی دے گا، آپ کو عزت بھی عطا کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہمیں ایسی عزت کی ضرورت نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہم اسلام کے خاطر جان تو دیں گے، لیکن فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ حضرت امام حسین کے یہ 2 ٹوک جواب جب ان تک پہنچا، انہوں نے کہا پھر اب کل جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ شب عاشور، آج شب عاشور ہے، تصور کیجیے اس رات کا۔ ان 72 نفوذ قدسیہ کو پتا تھا کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ 22,000 کا لشکر کھڑا ہے، 72 کا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بہادری کا پیکر بن کر اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا، فرمایا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، تمہارے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کا جو چاہے جی وہ جہاں جاتے چاہے جا سکتا ہے۔ آج رات کو یہاں سے چلا جائے، یہ تو میری جان کے دشمن ہیں، تمہیں ان سے مقابلے کی ضرورت نہیں۔ تمام نفوس قدسیہ نے یک زبان ہو کر کہا امام علی مقام آپ کے بعد زندگی گزارنے کی کوئی حاجت نہیں، آپ کے بغیر زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم آپ پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون کا قطرے گرائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کل قیامت میں ہم اپنے آقا کو کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے پوچھیں گے میرے نواسے پر مصیبت کا وقت تھا تو ان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ان یزیدیوں سے جنگ کریں۔ حضرت امام حسین نے چراغ بجھا دیا تاکہ کوئی شرم کے مارے نہیں جا رہا کہ جاتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، چراغ کو بجھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا سب کے سب موجود، امام حسین خوش ہو گئے، ان کو دعا دی، اور وہ رات تمام اہل بیت اور ان کے رفقا نے عبادت میں گزاری۔ اس رات کی عبادت بھی کیا عبادت ہوگی، کیا خوشو خضو ہوگا، کیا اللہ رب العزت کی محبت اور عشق میں وہ عبادت ہوئی ہوگی۔ ایسی عبادت روئے زمین پر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے آج کی رات ہمارے لیے آخری رات ہے، کل ہم سرکار کی بارگاہ میں ہوں گے، شہادت کے درجے پر پہنچ جائیں گے، جتنی عبادت کرنی ہے آج کر لو۔ تمام رفقا عبادت میں مصروف ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، امام حسین نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد یزیدیوں نے طبل جنگ بجایا۔ حضرت عباس علم بردار جن کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا علم تھا حاضر ہوئے اور کہا بھائی اب بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اگر آپ حکم دیں تو میں دریائے فرات سے پانی لے کر آؤں، اتنا تو لے آؤں کہ ان بچوں کی پیاس کو بجھا دیا۔ اب مجھ سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا، ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے عباس تم میرا بائیں بازو ہو، میری طاقت ہو، میں تمہیں ان یزیدیوں کے حوالے نہیں کر سکتا،
انہوں نے فرات کے نہر پر پہرے ڈال دیے ہیں، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یہ تمہیں مار دیں گے۔ کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین سے اجازت دے کر حضرت عباس علمبردار نہر فرات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ شعر جب نہر فرات کی طرف چلتا ہے، یزیدی راستہ روکتے ہیں، جو راستے میں آتا ہے آپ اس کو باطل جہنم کر دیتے ہیں۔ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عباس نہر فرات تک پہنچتے ہیں، مشکیزے کو پانی سے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد چلو میں پانی لیتے ہیں تو علی اصغر اور حسینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ کہا ان سے پہلے پانی پی نہیں سکتا، پانی چلوں میں لیا لیکن واپس پھینک دیا اور مشکیزہ لے کر واپس پلٹتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، عباس کو راستے میں ہی ختم کر دو۔ جو بھی راستے میں آیا آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو۔ جب تیروں کی بارش ہوئی، آپ کا جسم تیروں سے ظاہر ہو گیا، آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا گیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لے لیا، دوسرے ہاتھ میں لے کر چلنے لگے، آپ نے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑ لیا، ایک شخص نے مشکیزے میں تیر مارا جس سے پانی بہہ گیا۔ جب کربلا کی ریت پر وہ پانی گرا، حضرت عباس علمبردار بھی زمین پر گر پڑے، مایوس ہو گئے کہ اب پانی خیموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہیں سے امام حسین کو آواز دی اور بتا دیا ہے کہ اب میں شہادت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے کے پاس لا کر رکھ دیا اور اپنے اہل بیت کو بتایا کہ عباس بھی شہید ہو چکے۔ آپ کے بھتیجے امام قاسم حضرت امام حسن کے ساتھ زادے آپ کی بارگاہ میں آئے، حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، چچا جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا، میں تو اس لیے لایا تھا کہ ہم کوفہ جائیں گے، آرام سے رہیں گے، تم بھی میرے ساتھ رہو گے، میں تمہیں شہادت کے لیے نہیں لایا تھا، میں اپنے پر جان مال کرنے کے لیے نہیں لایا تھا، تم میرے بھتیجے ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ کہا میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو ایک تعبیر انہوں نے مجھے دیا جو میرے بندہ ہوا ہے۔ کہا جب تم پر کوئی سخت مصیبت کا وقت آئے تو تعبیر کھول کر دیکھ لینا۔ میں نے وہ تعبیر کھول کر دیکھا ہے اور وہ تعبیر حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب میرا حسین مصیبت میں گرفتار ہو، کڑے وقت میں ہو، تو اپنی جان اس پر قربان کر دے۔ حضرت امام حسین وہ تحریر پڑھ کر رو پڑے۔ حضرت امام حسن بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کو کیسے شہید کیا جائے گا۔ اپنی وصیت بیٹے کو تعویذ کی صورت میں دے کے چلے گئے۔ کہا آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میرے والد نے بھی مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم بھی تشریف لے گئے میدان جنگ میں۔ 22,000 کا مقابلہ ایک شخص کیسے کر سکتا تھا؟ ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی اور آپ بھی زمین پر آ کر گر پڑے، آپ کے سر کو سب سے جدا کر دیا گیا۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے کی میت بھی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی استقامت اور صبر کا عالم دیکھیے، اپنے سامنے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پائے استقلال میں پھر بھی لڑزش نہیں آتی، پھر بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت قاسم کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر تشریف لائے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے پیر تک شبیہ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی یاد زیادہ آتی، جو دوسری جگہوں پر لوگ رہتے تھے، جب حضور کے وصال کے بعد اپنے آقا کی یاد زیادہ آتی تو لوگ مدینے آتے اور حضرت علی اکبر کا دیدار کر لیتے۔ حضور کی ہم شبیہ، سر سے پاؤں تک حضور ہی کی شبیہ تھے، جو دیکھتا اپنے دل کو تسکین حاصل ہو جاتی کہ ہم نے سرکار کی زیارت کر لی۔ حضرت امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟
तुम मेरे लखते जिगर हो, तस्वीर मुस्तफ़ा हो। ये तस्वीर मुस्तफ़ा में डालेंगे, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, कहाँ मैं खैमे में बैठ नहीं सकता। मैं कासिम की तरह मैदान जंग में जाने चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं फिर जाने को तैयार हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने उनके पटका बांधा, अमामा सर पर रखकर तलवार दी और फिर अपने जख्मी दिल के साथ उनको भी इजाजत फरमा दी। इमाम हुसैन जानते हैं मक्तब में जाकर क्या होना है, लेकिन इस्लाम के खातिर, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपने बच्चों का खून भी दे रहे हैं। हज़रत अली अकबर जब मैदान जंग में पहुंचते हैं और जदीदी लश्कर को ललकारते हैं, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, किसी में हिम्मत नहीं, कोई आगे बढ़े। अमर बिन साद ने ठीक कर कहा, बुज़दिलों कोई नहीं मुकाबला कर सकता इस 18 साल के नौजवान पर। किसी में हिम्मत नहीं थी। उसके लश्कर में एक पहलवान था जिसका नाम था अर्ज़क, मशहूर मारूफ पहलवान था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अमर बिन साद ने कहा, जाओ तुम जाओ और इसका मुकाबला करो। उसने कहा, ये तो मेरी बेइज्जती है, मेरा नाम देखो और इस नौजवान को देखो। कहा, इस नौजवान की सूरत को ना देखो, इसकी उम्र को ना देखो, तुम नहीं जानते ये शेर खुदा का औलाद है। कहा, मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। उसके 4 बेटे अली अकबर के मुकाबले में आए और आपने एक ही बार में उन सबको खत्म कर दिया। तब उसका गुस्सा उस पर पहुंचा। जब अपने बेटे को मरते हुए देखा तो खुद ही घोड़े को नहीं लगाई और आपके मुकाबले के लिए आ गया और कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अर्ज़क हूँ, जिसको सब जानते हैं, मेरे मुकाबले का कोई नहीं। हज़रत अली अकबर ने फरमाया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ। मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे खून में उनका खून दौड़ रहा है। तुम मुकाबला करना चाहते हो तो तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारे बेटों का हुआ। इतने बड़े लश्कर के सामने एक आम आदमी भी लड़क जाता है। मौत को करीब देखकर किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बोल सके, लेकिन शेर खुदा की औलाद मैदान करबला में भी अपने दुश्मन को ललकार रही है। हज़रत अली अकबर के मुकाबले पर जब वो आया, आपने उसको उसके वार से अपने आप को बचाकर और ऐसा हमला किया कि उसके सर को तन से जुदा कर दिया। यजीदी हैरान हो गए। जिसको हम फख्र करते थे, जिसकी बहादुरी के हम गुण गाते थे, वो एक नौजवान ने उसको चुटकियों में उड़ा दिया है। अमर बिन साद ने कहा, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, एक एक करके जाओगे, ये 72,000 को एक एक करके खत्म कर देंगे। इनका मुकाबला करना है तो इस साथ हमला करो। 18 साल के नौजवान पर चारों तरफ से एक साथ नेज़ों से हमला किया गया, तलवारों से हमला किया गया, तीरों की बारिश की गई। हज़रत अली अकबर भी जमीन पर गिर पड़े और जामे शहादत नोश फरमाई। हज़रत इमाम हुसैन उनके लाशे पर उठाकर लाते हैं। इलाहुल आलमीन मेरे बेटे की कुर्बानी को भी कबूल कर लीजिए। शिकवा नहीं किया। आज हम जरा सी मुसीबत में आ जाएं, ज़मान पर शिकवा आ जाता है, हम रब्बुल आलमीन से शिकवा करने लगते हैं। इलाहुल आलमीन की मुसीबत हम पर ही क्यों आ रही है? इस परेशानी में हम ही क्यों मुब्तला हैं? इमाम हुसैन की इस्तिकामत का आलम ये था, एक एक शहीद हो रहा है, आप एक एक के लाशे को लाकर रखते हैं, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं है, बल्कि दुआ है इलाहुल आलमीन इसकी भी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अंदाज़ा लगाइए क्यों? इसलिए कि सरकार ने उनके सब्र की दुआ की, इस्तिकामत की दुआ की। हज़रत अली ने, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, सबने आपके सब्र के लिए दुआ की। हज़रत इमाम हुसैन सब्र का पहाड़ बन गए। आपने बता दिया, यजीदियों तुम जुल्म की इंतहा कर दो, मैं सब्र की इंतहा करके दिखाऊंगा। तुम जुल्म करते रहो, मैं सब्र करता रहूंगा। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ। हज़रत इमाम हुसैन का इतना बड़ा इम्तिहान, कभी उस चीज़ का तसव्वुर तो करके देखिए। हम अपनी औलाद को एक कांटा चुभ जाए तो बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, बुखार चढ़ जाए तो सारी सारी रात गोद में लेकर बैठे रहते हैं। इमाम हुसैन अपने बच्चों को लाशें उठाकर ला रहे हैं। हज़रत ज़ैनब आपके पास आई, अपने दोनों बेटे और मोहम्मद को लेकर, भाई ये बेटे भी आपका कुर्बान होने को तैयार है।
کیسی محبت ہے بہن اور بھائی کی. اگر بھائی کی محبت اولاد کے درمیان آ جائے تو بندہ اولاد پر فیصلہ کرتا ہے. یہاں پر بھائی کے لیے اولاد قربان کرنے کو تیار ہے. یہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ سرکار کے خون کا اثر تھا. فرماتی ہیں میرے شوہر تو نہیں ہیں لیکن یہ 2 بیٹے ہیں. اس مصیبت کے وقت میں یہ بھی آپ پر قربان کرنا چاہتی. حضرت امام حسین رو پڑے. میں ان بچوں کو اس لیے نہیں لایا تھا. کہا نہیں، ان کو بھی اجازت دیجیے، یہ بھی قاسم اور علی اکبر کی طرح شہید ہونا چاہتے ہیں. حضرت امام حسین نے ان کو بھی رخصت کیا اور وہ بھی میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. حضرت زینب اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھتی ہے. زبان سے شکوہ نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں لاتی، روتی نہیں ہے، بین نہیں کرتی، کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتی ہے میرے بچوں کی بھی قربانی کو قبول فرما. پھر حضرت علی اکبر کو لے کر حضرت امام حسین کے پاس آئی کہ حسین اب اس بچے کی طرف ہم سے دیکھی نہیں جاتی. ان کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے، اس بچے سے کیا دشمنی؟ شاید اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دیں، اس کو لے جاؤ اور یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے پانی مانگ لو. حضرت امام حسین راضی نہیں ہوئے. جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے ان سے کوئی توقع نہیں کہ یہ اس پر بھی رحم کریں گے. آپ کے کہنے سے حضرت امام حسین لے کر چلے گئے، میدان جنگ میں لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری دشمنی تم سے، تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، اس بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تھوڑا سا پانی اس کے حلق میں ڈال دو. اب ہمیں سے اس کی طرف نہیں دیکھی جاتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی. ایک شکیل قد جس کا نام ہولا تھا، اس نے تیر چلایا، جو تیر آ کر علی اکبر کے حلق میں پیوست ہو گیا. روایت میں آتا ہے وہ کوئی عام تیر نہیں تھا بلکہ بڑے جانوروں کو مارنے والا 2 نوکوں والا تیر. اس سے ایک 6 ماہ کے بچے کو مارا گیا. ایسے ظالم لوگ تھے. ہم کسی جانور کے بچے کو مارنے کی ہمت نہیں کرتے، وہ تو آل رسول تھے. کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ حضرت امام حسین ان کو تڑپتا ہوا دیکھا، ایک ہچکی لی اور جام شہادت نوش کر ان کے خون سے آلود میت کو لے کر حضرت امام حسین خیمے میں آ گئے اور حضرت زینب سے فرماتے ہیں بہن اب علی اکبر کی پیار بجھ گئی، وہ نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی رہا ہے اور ان کی لاش کو ملا کر رکھ دیا. والدہ ان کی رونے لگی تو رام سمجھ گیا خیموں میں کہ یہ دہشتی قتل لوگ ہیں کہ انہوں نے 6 ماہ کے بچے کا لحاظ نہیں کیا. اندازہ لگائیے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا اور کیسے آزمائش حضرت امام حسین کی ہے. آخر میں حضرت امام حسین بچے اور زین العابدین، حضرت امام زین العابدین جو بخار کی کیفیت میں تھے، وہ بھی نیزہ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، تم بیمار ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اب میری مثال تم سے ہی چلے گی، تم بیٹھے رہو، اطمینان رکھو. آپ نے ان کو زبردستی بٹھا دیا. ان کی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ چل سکے. اور پھر حضرت امام حسین تیاری کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. حضرت علی کے پٹکے کو اپنے کمر پر باندھتے ہیں اور ذوالفقار تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں. کربلا کا یہ دولہا تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور تمام اہل بیت کو آخری سلام پیش کیا اور پھر لشکر کے سامنے پہنچ گئے. آپ نے پھر ان سے خطاب کیا کہ آج روئے زمین پر میرے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نواسا نہیں ہے. مجھے پہچانوں میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں جن کو سرکار اپنے کاندھوں پر لے کر چلا کرتے تھے. میں وہ حسین ہوں جن کو رخسار کو سرکار چوما کرتے تھے. آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے پہچانو. کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. آج مجھے پہچان لو تاکہ میں تم پر حجت تمام کروں. حضرت حر
جنہوں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، وہ یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کوئی ہے جو آل رسول کی مدد کرے؟ حضرت حر کے جسم میں ایک بجلی گونج گئی، بے چینی کے عالم میں گھوڑے پر سوار ہیں، برابر میں جو سوار تھا اس نے کہا حر کیا ہو گیا؟ ہم نے بڑی بڑی جنگوں میں تمہیں دیکھا ہے، آج بے چینی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا میرے ایک طرف تو جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، مشکل ہو رہی ہے کہ اس کا انتخاب کروں گا۔ پھر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تو پھر جنت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچ گئے، سلام کیا اور اپنی خدمت کو پیش کر دیا۔ عمر بن صاحب نے کہا یہ تو ہمارا صبح سالار تھا، اس نے بغاوت کی ہے، اس کا بھی حشر برا کر دو، اس پر حملہ کر دو۔ جب وہ حملہ آور ہوئے تو حضرت حر نے بھی حضرت امام علی مقام کی اجازت سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن آپ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں چلتے ہیں تو پھر ذوالفقار تلوار اپنا رنگ دکھاتی ہے، جس طرف امام علی مقام جاتے ہیں اس طرف کشتوں کے کشتے لگا دیتے ہیں، یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے۔ پھر ان کے سپہ سالار گھبرا گئے، کہا ہم نے پہلے کہا تھا ان کا کوئی ایک اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ کرنا ہے تو پھر مل کر ان پر حملہ کرو۔ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، اور پھر آپ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، جس کی وجہ سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 72 زخم آپ کے جسم پر تھے۔ یہ تو لکھنے والوں نے لکھا، لیکن اندازہ نہیں کتنے زخم آپ کے جسم پر لگے۔ جسم چھلنی کر دیا گیا۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ کے اوپر تلواروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا گیا، نیزے آپ کے جسم سے آر پار ہو گئے، شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے تلوار نکالتا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں شمر آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، خطیب منبر پر ہوں گے، میرے نانا کی اور اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، مجھے اتنا موقع دو کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر سکوں۔ موت سامنے کھڑی ہے، امام علی مقام اس سے موت سے پناہ نہیں مانگتے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے استدعا نہیں کرتے، فرماتے ہیں مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اللہ کے سامنے سربا سجود ہو جاؤں۔ اس کے سینے پر کوڑ کے داغ تھے، شمر کے۔ آپ نے جب اس کے کوڑ کے داغ دیکھے آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے سچ کہا تھا، ایک کوڑی کتا ہے جو میرے بیت کے خون میں اپنا منہ مارتا ہے، تم ہی میرے قاتل ہو۔ شمر نے جب یہ سنا کہ 2 نفل کی اجازت مانگ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اے اللہ آج بھی حسین کا سر جھکا ہے، تیرے سامنے جھکا ہے، دشمن کے سامنے نہیں جھکا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین اپنے سر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ بدنصیب لوگ، شقی مقد لوگ حضرت امام حسین کے سر کو بھی کب سے جدا کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ المناک واقعہ تاریخ اسلام کا کہ جس کے اندر سامنے کھڑے ہوئے بھی مسلمان کہلاتے تھے اور ادھر اہل بیت کا پاکیزہ لشکر بھی تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کسی کافر نے ان کا خون نہیں کیا، بلکہ جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اقتدار کی لالچ کے اندر وہ اہل بیت کا خون کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ امام علی مقام کا پورا خاندان کاٹ دیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی اور اہل بیت کی خواتین کو حضرت زین العابدین کو زنجیریں پہنا دی گئی۔ شاعر لکھتا ہے میدان کربلا میں فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، میدان کربلا میں فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ جنگل بھی مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ جنگل بھی مہکتا ہے۔ امام علی مقام نے اپنی نہ صرف اپنی بلکہ اپنے رفقا اور اپنی اولاد کی قربانی بھی اسلام کے لیے پیش کر دی اور ہمیں سبق سکھا کر چلی گئی کہ جب اسلام پر کوئی ایسا برا وقت آ جائے
तो तुम भी अपनी जान की परवाह नहीं करना। इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत हो तो अपना खून पेश कर देना, तुम्हारी औलाद के खून की जरूरत पड़े तो अपनी औलाद को भी सरकार के नामूस पर मिटा देना। जब सरकार के नामूस पर, हुजूर के दीन पर कोई हमला आवर हो तो जानों की परवाह नहीं करना, बल्कि ये देखना कि हमने सरकार को क्या जवाब देना है। हजरत इमाम हुसैन उनके रुफका सुरखरू हो गए, एक तारीख रकम कर गए। यजीदी बज़ाहिर समझते ये थे कि हमने फतह हासिल कर ली, लेकिन हकीकत में उनको बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। पूरे लुटे हुए काफिले को लेकर वो चलते हैं और दमिश्क की तरफ रवाना, पहले कूफा और फिर दमिश्क की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला जहां पर एक गिरजाघर था। जब वहां पर पड़ाव डाला, वहां का राही बाहर निकला, उसने देखा कि मेजों पर सर किसके सर हैं। पूछा तो कहा ये बागी हैं, हुकूमत के बागी थे, हमने इनको खत्म कर दिया। कहा इनके चेहरे तो कुछ और बता रहे हैं। कहा ये नवासे रसूल का सर है। उसने बेसाख्ता कहा, था तो वो ईसाई, लेकिन बेसाख्ता कहा, बदबख्तों तुमने अपने नबी की औलाद को भी नहीं छोड़ा, ये क्या किया तुमने। उन्होंने कहा बस हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अब हम जदीद के सामने ये सर पेश करेंगे, अपनी कामयाबी के डंके बजाएंगे। उसने कहा रात को तुम यहाँ क्याम कर रहे हो, मेरी जो भी जमा पूंजी है जिंदगी की वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम एक रात के लिए सर मुझे दे दो। यजीदी ने कहा चलो कुछ तो मिल रहा है। उसने अशरफियों से भरी हुए घोड़े उनको लाकर दिए और हजरत इमाम हुसैन का सर को अंदर ले गया। अहले बैत की खवातीन को एक कमरे में जगह दी और उनका एहतराम किया और उनका खाने पीने के लिए चंद खादिम मुकर्रर किए और हजरत इमाम हुसैन के सर को पानी से धोया, खून के धब्बे साफ किए और उसके बाद एक पत्थर पर आकर सर मुबारक को रख दिया और सारी रात उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहा। अंदाजा लगाइए, था तो वो काफिर, लेकिन रब्बुल आलमीन की नजर करम उस पर हो गई। इमाम हानिफी मकाम के सर के एहतराम का सिला उसको ये मिला कि जब सुबह सहर होती है तो उसके जबान से कलमा जारी हो गया। इमाम हुसैन ने बता दिया हम अपने एहतराम करने वाले को काफिर नहीं रहने देते, उसको भी अल्लाह का फर्माबरदार बना देते। उसके जबान पर कलमा जारी हो गया। सुबह हुई, यजीदी ने कहा कि ये सर हमें दे दो। वो सर लेकर फिर वो आगे रवाना हो गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने कहा कि ये अशरफियां आपस में तकसीम कर लो, कहीं यजीद हमसे ये अशरफियां भी ले ले। जब उन्होंने वो बोरे खोले तो उसमें पत्थर थे, वो सारी अशरफियां पत्थर बन गई। हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा, लेकिन गाफिल इतने थे कि फिर वो लश्कर लेकर, वो काफिला लेकर यजीद के दरबार में पहुंचे। यजीद के दरबार में भी जो कुछ हुआ, हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक से उसने जो बेहुरमती करी, आज हम उन लोगों से सवाल करते हैं कि यजीद की सफाई पेश करते हैं कि यजीद को तो कुछ पता नहीं था, ये इतने ज़ियाद ने कर दिया, ये उसकी फौज ने कर दिया, वो इमाम हुसैन को कत्ल करना नहीं चाहता था। अगर वो ऐसा नहीं चाहता था तो उसे चाहिए था कि जिन्होंने कत्ल किया था उनको सजा देता। उनका इस्तेमाल क्यों किया गया, खुशी के शादियाने दमिश्क में क्यों बजाए गए, अपनी फतह का ऐलान क्यों किया गया। वो चाहता था कि इमाम हुसैन जिंदा रहे तो मेरी बैत करेगा, वरना इसको दुनिया से खत्म कर दिया जाए। वो नहीं जानता था कि मैंने इमाम हुसैन को खत्म किया है, हकीकत में वो खत्म नहीं, बल्कि वो तो फिर जिंदा हो गए, वो खुद मर गया। आज उसकी कब्र का पता कोई नहीं जानता। एक तहखाने में जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ उसकी कब्र है। अंदाजा लगाइए, जितने भी इमाम हुसैन की शहादत में ये लोग शरीक थे, उनका इबरतनाक अंजाम हुआ। बाद में आने वाले बादशाह मुख्तार सकाफी ने चुन चुन कर एक एक इमाम हुसैन के कातिलों को वासिल जहन्नुम किया और चुन चुन कर उनको मारा। जंगलों में छुप गए, रेगिस्तान में छुप गए, ढूंढ कर उनका निकाला और उनको कत्ल कर दिया, इबरत का निशान बना दिया। इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। आज कोई नहीं जानता उस 22,000 लश्कर में कौन था। शिमर जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, उसका भी असर बुरा हुआ।
अमर बिन साद जो हुकूमत के लालच में सुबह सरारी करने आया था, और किसका बेटा था वो? हजरत साद बिन अबी वक्कास का। अंदाजा लगाइए, साहबी रसूल का बेटा था। लेकिन जब दुनिया की लालच गलीब आ जाए फिर इंसान कुछ नहीं देखता। हमेशा दुनिया की लालच से बचिए। जब दीन का मामला आए तो दुनिया को एक तरफ रख दीजिए, दौलत को एक तरफ रख दीजिए, दीन का इंतखाब करें, क्योंकि दीन ही में हमारी दायनी जिंदगी है। अगर हम दीन के खातिर शहीद हो गए तो हम उस जहान में भी इज्जत पाएंगे, और अगर हमने दीन की जगह दुनिया का इंतखाब किया तो दुनिया में जलील वक़ार और आखिरत में भी जलील वक़ार। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शहादत हमें ये सबक दे रही है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हो, तो उसका तकाज़ा ये है कि फिर मेरी सुन्नत पर अमल करो। याद रखिए, दीन को वही बचा सकता है कि जो अपने घर को बचाता है, अपने घर वालों को बचाता है गुनाहों से और दुनिया से। वही दीन को बचा सकता है। इमाम हुसैन ने अपने घर में भी वही तरबियत करी जो सरकार ने उनकी तरबियत की थी। जो दीन उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया, यही वजह है कि 18 साल का नौजवान भी शहादत के लिए तैयार है। शहादत का शौक ऐसा पैदा किया गया, उन्होंने अपने किरदार को ऐसा बनाकर पेश कर दिया कि रहती दुनिया तक उनके किरदार की मिसालें दी जाएंगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम उनकी याद इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने दीन के खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। सैकड़ों लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन नाम उनका जिंदा है कि जो दीन के खातिर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। जो लोग अपने आप को हुसैनी कहते हैं, क्या इमाम हुसैन हमारे नहीं हैं? हकीकत में हमारा ज़्यादा हक है कि हम इमाम हुसैन की शहादत के दिन को मनाएं और उनकी याद को ताज़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर भी इस्लाम से वही मोहब्बत का जज्बा पैदा फरमाए, हमारे अंदर भी कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें भी सब्र और इस्तिक़ामत अता फरमा, ताकि हम दीन की कोई खिदमत कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को मंजूर मकबूल फरमाए। जो चंद लम्हे हमने शुहदाए करबला की याद में गुजारे हैं, इलाहुल आलमीन इसको हमारे लिए ज़रिए निजात बख्शिश का सामान फरमा दे।